ذی الحج کی 29 تاریخ سے لے کر آج تک اس فرش ادا کی خدمت کا شرف حاصل ہو رہا۔ محرم الحرام کی 6 تاریخ سرکار سید الشہداء کربلا میں ایک دن ایسا قیام کر کے گئے کہ جو حالت رکوع میں تھے، جو حالت سجود میں پڑے تھے، ان کو قیام کا طریقہ سکھا دیا۔ بہت غور کیجیے گا، انسانیت کے مسائل عجیب ہیں۔ جہاں انسان کو قیام کرنا ہو، اگر رکوع کرنے لگے، اور جہاں قیام کرنا ہو وہاں سجدے میں گر پڑے، تو نہ ایسا رکوع عبادت ہے اور نہ ایسے سجدے عبادت ہے۔ لیکن الفاظ سنبھال کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، رکوع سے مراد رکوع نماز نہیں ہے، سجود سے مراد سجود نماز نہیں ہے، جیسے کہ قیام سے مراد قیام نماز نہیں ہے۔ قیام سے مراد ظالم کے خلاف وہ اعلان انقلاب ہے جو کربلا میں 72 پیاسوں نے ایسا قائم کیا۔ اب اگر کوئی ظالم کے مقابلے پر رکوع کر لے، ظالم کے قدموں پہ گر پڑے، تو حسین کے مزاج کے خلاف چلا گیا۔ اب یزیدی تو ہو سکتا ہے مگر حسینی نہیں ہو سکتا۔ حسینی ہونے کے لیے قیام شرط ہے۔ اسی لیے شاید ہمارے اور آپ کے کسی امام کو اس مخصوص لقب سے ملقب نہیں کیا گیا، حالانکہ ہمارا پہلا امام اور ہمارا 11واں امام یہ سب کے سب اسی لقب سے ملقب ہو سکتے۔ اس لقب کو مخصوص کیا پروردگار نے امام حجت آخر علیہ السلام کی۔ یعنی کہ اس میں گرامی اپنے مقام پر محمد، اس کو میم ہا اور میم دال کے نام سے الگ الگ مقطعات کر دیا گیا۔ اصل لقب ہے قائم، یہ قیام سے ہے۔ کربلا کا مدرسہ عاشورہ، مدرسۃ الاعتقاد، عقیدے مضبوط کرنے والا، اور سرکار سید الشہداء کا ایک جملہ، اور پھر اگلی کلاس لی جناب زینب کبریٰ نے، اور اگلی کلاس کا ایک جملہ، 2 جملے آپ کی خدمت میں، مگر پہلے جو کل ہم ترجمہ کرتے کرتے آپ کی خدمت میں رخصت ہوئے تھے، سورہ والفجر کی آخری آیات، یا ایتھا النفس المطمئنہ، پروردگار نے ایک نفس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی بارگاہ میں چلا اس حالت میں کہ تو اپنے پروردگار سے راضی، تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے۔ انسان کی 4 جہتیں ہو سکتی ہیں۔ کل بات شروع ہوئی تھی، آج بات آگے بڑھ رہی ہے۔ انسان اندر سے اپنے ساتھ کتنا مخلص ہے، اسے کہتے ہیں اگر نفس گناہوں پہ ابھارتا ہو اندر سے تو گناہگار ہے انسان، اور اگر گناہ ہو جانے کے بعد گناہوں پر ملامت نفس کرنے لگے تو انسان پھر توبہ کی منزل پر آ جاتا ہے۔ اور جب توبہ کی منزل پر آنے کے بعد توبہ کی قبولیت کا یقین حاصل ہو جائے تو پھر خدا کی رحمت کا یقین ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں پھر نفس مطمئنہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کے اعتبار سے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کو دیکھتے ہوئے
اس کے تعویلی الفاظ کے اعتبار سے، بطون قرآن کے اعتبار سے اس سے مراد کون ہے؟ یا ایتہ النفس المطمئنہ، بدرجہ اولا بالخصوص مراد تو سرکار سید الشہداء کی ذات مقدس ہے۔ لیکن کیا اگر کوئی حسینی منزل اطمینان پر آ جائے تو کیا اس آیت کا مورد بن سکتا ہے؟ مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، ابھی آپ میں سے اکثر نے ماشاءاللہ جمعے کی نماز پڑھی ہوگی۔ خدا جمعے کی نماز گزاروں میں شامل کرے، اور جو ہمارے دوست ابھی نادانی کا شکار ہیں کہ جمعے کی نماز کا قیام کرنا امام زمان کے خلاف ہے یا معصوم کے خلاف ہے، ان کی خدمت میں التماس ہے کہ خطبہ جمعہ ہوتا ہی نہیں جب تک کہ 12 کے نام نہ لیے جائیں، اور جب سب کے سب مل کر امام قائم کے نام پر قیام کرتے ہیں تو جمعہ عبادت سے نکل کر انقلاب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی فرش عبادت پر امام کا نام لیا جائے، اور پھر یاد دلا دوں کہ جمعے کی نماز میں واحد نماز ہے جو بغیر جماعت کی نیت کے نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر ابھی آپ چاہیں جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکے تو لاؤ اپنے گھر میں مصلی بچھا کے جمعہ پڑھ لیں۔ کیا نماز ظہر تو پڑھیے، جمعہ نہیں پڑھ سکتے؟ جمعے کے لیے شرائط ہیں۔ کیا شرائط ہیں؟ کہ امام عادل شیعہ اثنا عشری، جامع الشرائط، عادل شیعہ اثنا عشری، تو اتحاد امت کے نام سے جس امام کے ساتھ چاہو نماز پڑھو مگر جمعہ مت پڑھنا۔ جمعے کے لیے شرط ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، شرط ہے۔ اگر تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھا لیں گے تو صف اول کی جماعت مکمل ہو جائے گی، تاکہ پیچھے صف میں آنے والوں کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور جمعے کی شرائط کو بیان کرتے ہوئے کہ امام جمعہ عالم ہو عادل ہو، فقہ سمجھنے والا ہو، اور سب سے محترم بات کہ شیعہ اثنا عشری ہو۔ اگر کوئی آج آپ سے پوچھے کہ آپ کا مکتب کیا ہے تو آپ شیعہ مت کہیے، کہ شیعہ اثنا عشری۔ آج کل شیعہ 11 اماموں والے بھی ہیں۔ جب کوئی علی کو اللہ مان لے تو امام کتنے ہو گئے پھر؟ اور پنجتن 4 ہو گئے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فگر مکمل، تو فگر مکمل کرنا ہے۔ بچپن سے کیا سیکھا؟ اللہ ایک، پنجتن 4 نہیں 5، امام 12، 11 نہیں، اور معصوم 13 نہیں 14۔ کسی بھی ایک کو آگے پیچھے کیا پوری فگر آؤٹ ہو جائے گی۔ تو امام جمعہ کون ہو؟ اثنا عشری۔ اللہ کے رسول جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے مدینہ منورہ، اور جمعے کی نماز پیغمبر کے پیچھے لوگ کتنے ہوں گے؟ مسجد چھلک رہی تھی نمازیوں سے، اور سب کے سب نمازی قسم بخدا صحابی تھے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے نزدیک صحابی کی شرط یہ ہے کہ جو حالت ایمان میں پیغمبر کو پائے دیکھے وہ صحابی۔ تو نماز جمعہ کون پڑھے؟ جو مومن ہو، اور جس کے پیچھے پڑھے خطبے میں پہلے اسے دیکھے گا۔ دیکھیے نماز مغربین ہو، ظہرین ہو، فجر ہو، آپ امام جماعت کو دیکھتے نہیں ہیں،
فیس ٹو فیس، سوائے جمعے کی نماز اور عیدین کی نماز میں۔ عیدین میں بھی ہو سکتا ہے آپ سوچیں گے چلیے نماز تو پڑھ لی، اب خطبہ ہوتا رہے گا۔ جمعے کی نماز میں پروردگار نے پہلے بٹھایا، خطبہ سنو پھر نماز ہوگی۔ اللہ کے حبیب مسجد نبوی میں جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کے پیچھے مجمع اصحاب نماز جمعہ کے لیے آمادہ تھا کہ مدینے میں جب قافلے تاجروں کے آتے تھے تو وہ آنے کے لیے اپنا اناؤنسمنٹ کرتے تھے۔ اناؤنسمنٹس کے دو طریقے تھے، ایک تو یہ کہ شور مچاتے تھے، ایک ڈھول بجاتے تھے، گلیوں میں آواز لگتی تھی بھئی یمن کا قافلہ آ گیا، قیمتی پتھروں والا، مثلا یمن کا قافلہ آ گیا اچھے کپڑے لے کر آیا ہے، یمن کا قافلہ آ گیا یمن کی مصنوعات لے کر آیا ہے۔ اور جب قافلے تاجروں کے آتے تھے تو میدان مناخہ میں لگتا تھا بازار۔ اتفاق سے جمعے کا دن قافلہ تاجروں کا پہنچا مدینہ منورہ، اور پہنچنے کے بعد ڈھول تاشے بجائے گئے۔ بیچارے مسلمان جو جمعے کی نماز کے لیے پیغمبر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ایک ایک کر کے نکلنا شروع ہوئے۔ بڑی بے ادبی ہے، بد تہذیبی ہے اگر کوئی بالکل سامنے سامنے بیٹھا ہوا ہو اور پھر اٹھ کے نکل جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بس قبلہ یہی فرق ہے، اتفاق سے بات موضوع کے مطابق ہو گئی۔ کبھی ڈھول تاشے باہر بجتے تھے، اب اندر ہی بجتے ہیں۔ پہلے اٹھ کے باہر جانا پڑتا تھا، اب اندر رابطہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے اگر پیسے لگے ہوں اسٹاک میں اور جمعے کے خطبے کے دوران بروکر کا فون آ جائے، خطبہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ ارے قبلہ اس وقت اگر یہ شیئر نہ بیچے تو نقصان میں چلے جائیں گے۔ مولوی صاحب کا کیا صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ خیر ہمارا کام تو پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول جیسا عظیم خطیب اور آپ کے سامنے اصحاب کرام کا مجمع، ڈھول تاشے کی آواز سنی لوگ چلنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ مجمع کم ہوتے 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 جمعے کی نماز فجر کی نماز سے چھوٹی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ سب سے چھوٹی نماز ہے فجر کی نماز اور سب سے مظلوم نماز ہے۔ اتنی مظلوم ہے کہ ہر نماز کا اول وقت دیکھتے ہیں، فجر کا آخر وقت دیکھتے ہیں۔ اور حضرت شیطان جتنا بزی ہوتے ہیں فجر کے وقت میں اتنا کسی وقت بزی نہیں ہوتے۔ شیطان بیچارے کو اتنی محنت کرنا پڑتی ہے کہ کبھی کبھار تو نمازیوں کے پاؤں دبانے پڑتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آپ آزما لیجئے گا، آزما لیجئے گا۔ ایک مرتبہ گھڑی دیکھ کے آپ سوئے، اچھا ابھی تو قضا ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے۔ اگر یہ سوچ کے آپ نے دوبارہ کروٹ لی، ایسی میٹھی نیند آئے گی کہ پھر اگلے 1.5 گھنٹے بعد آنکھ کھلے گی، پھر کف افسوس ملیں گے اور شیطان مسکرائے گا۔ اس کا کام تو ہو گیا۔ کتنا مجمع رہ گیا تھا کہ صرف 5 افراد۔ جمعے کی نماز ہے، مدینہ منورہ، مسجد نبوی، جس کی نماز کا ثواب 10,000 نمازوں کے برابر، انبیاء کا سردار نماز پڑھانے کے لیے
اور نمازی کتنے رہ گئے کہ 5؟ ایک روایت سے نمازی 6 رہ گئے تھے، اور اللہ کے رسول کو ملا کے 5 بنے یا 7 بنے؟ اللہ کے رسول کو جلال آ گیا۔ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آج سورہ جمعہ تلاوت کیا ہوگا، آپ نے سماعت کیا ہوگا۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ آخری آیت سورہ جمعہ۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں 2 چیزوں کو، ایک تجارتاً، ایک لہون، ایک بزنس کو اور ایک انٹرٹینمنٹ کو یا گیمز کو۔ اس زمانے کے لحاظ سے کیا یہ کھیل کود تھا؟ آج نام بدل دیا آپ نے، تجارت اور کھیل کود۔ جب دیکھتے ہیں اس کو، انفضوا الیہا، یہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور تجھے حالت قیام میں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت غور کیجئے گا، اور اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں لفظ قائمہ کیوں استعمال ہوا۔ تَرَكُوكَ قَائِمًا، اس کا مطلب پیغمبر حالت قیام میں تھے، اور جو پیغمبر کو حالت قیام میں چھوڑ کر جائے، اب رکوع کرے کہ سجدہ کرے، اس پر اللہ کا عذاب ہے۔ پیغمبر حالت قیام میں، اور حالت قیام کا مطلب سارے لکھا علماء مفسرین نے کہ پیغمبر خطبہ دے رہے تھے، اس کا مطلب پیغمبر خطبہ کھڑے ہو کر دیتے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ حاکم شام نے، یزید کے باپ نے اس بدعت کو رائج کیا، جیسے کسی نے رائج کیا تھا جب کنیز نے آ کر کہا حضرت سے کہ نماز پڑھانی ہے، تو نیند کا غلبہ زیادہ تھا تو کہہ دیا تھا کہ نماز تو نیند سے بہتر ہے۔ اس کنیز کی لونڈی کی بات اتنی پسند آئی کہ اذان میں شامل کروا دیا۔ اب چاہے کوئی اس وقت جاگ ہی رہا ہو تب بھی کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، چاہے پورا علاقہ جاگ رہا ہو۔ ہم سے پوچھتے ہیں کہاں سے لائے ہو؟ اپنی اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ، ہم کہتے ہیں غدیر سے لائے ہیں، چور بازار سے نہیں لائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ تو نیاز کھانے سے پہلے اتنی سانس ہے، نیاز کے بعد کیا ہوگا؟ تو بیٹا یہ تو آپ کی سانس ہے، اور یہ مولا کی محبت میں سانس اتنی بڑی ہے، تو اگر یہ سانس مولا کی محبت میں اتنی بڑی ہو تو انشاءاللہ قیام قائم میں کام آئے گی۔ ہماری بات تھی کہ اللہ کے رسول حالت قیام میں تھے، ترکوکا قائمہ۔ خطبہ جمعہ ہو رہا ہے، اگر خطبہ جمعہ رسول بیٹھ کے دیتے تو لفظ یہ نہ ہوتا، اور نماز کے درمیان سے اگر کوئی نکل کر جاتا تو نماز پہ اثر نہ پڑتا۔ نکل کے کب گئے؟ پھر میں آپ کو جملہ اس طرح سے پہنچا دوں آپ کی خدمت میں کہ خطبہ جمعہ کے وقت میں کم از کم اتنے لوگ موجود ہوں کہ جن کی وجہ سے جماعت قائم ہو سکے۔
اگر اتنے لوگ موجود نہ ہوں تو جمعہ نہیں ہو سکتا. 5 لوگ جن میں کوئی مسافر نہ ہو, عورت نہ ہو, بیمار نہ ہو, غلام نہ ہو. یہ فقہی مسائل بیان نہیں ہو رہے, یہ تاریخی جملے بیان کر رہا ہوں کہ ان 5 یا 7 افراد سے مل کے جو مقام ہوتا. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے. ابھی خطبہ ہو رہا تھا اور یہ انتہائی توہین آمیز رویہ تھا پیغمبر کے لیے کہ پیغمبر کے منہ کے سامنے سے لوگ اٹھ کے چلے گئے. تو خدا کو کہنا پڑا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا. کیا دیکھا تھا؟ تجارت کو, کھیل کود کو. انفضوا الیہا, اور چلے گئے اس طرف. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. پوچھو مسلمانوں سے کہ چھوڑ کر یہودی گئے تھے, عیسائی گئے تھے. جمعے کی نماز نہ تو یہودی پڑھتے ہیں اور نہ عیسائی پڑھتے ہیں, تو کہو نا کہ صحابی گئے تھے. گھبرانے کی بات کیا؟ بھائی یہودی نماز جو پڑھتا ہے نہیں, یہودیوں کی عبادت تو ہفتے کو ہوتی ہے, عیسائی اتوار کو ہوتی ہے. ترکو کا قائمہ بتا رہا ہے, ایک نہیں گیا چھوڑ کر, ورنہ ہوتا ترکا کا قائمہ, وہ ایک تجھے چھوڑ کے چلا گیا, 2 نہیں گئے. ورنہ ہوتا ترکا کا قائمہ, وہ 2 تجھے چھوڑ کے چلے گئے. کم از کم 3 ہونے چاہیے تو تب صیغہ جمع کا مکمل ہوگا. ترکو کا قائمہ, وہ تمام جمع کا صیغہ تجھے چھوڑ کے چلے گئے. کتنے رہ گئے؟ لوگ کہتے ہیں کہ سب نے پیغمبر سے محبت کا مظاہرہ کیا. ارے کوئی مال غنیمت میں چھوڑ کر جائے وہ اور بات, کوئی مال تجارت کو خریدنے جائے وہ اور بات, میدان جنگ میں محمد کو چھوڑیں وہ اور بات, مصلی پہ محمد کو چھوڑ جائے. پروردگار نے خود جواب دیا, چھوڑ کر گئے ترکو کا قائمہ قل ما عند اللہ. آئیے فرش سے ادا پر بیٹھیے اور سارے کاروبار بند کر دیجئے گا. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ. حبیب کہتے ہیں ان سے جو اللہ کے پاس ہے بہت بہتر ہے تجارت سے بھی اور کھیل کود سے بھی. مولانا آیت سے کام نہیں چلے گا, پیٹ کیسے بھریں گے؟ واللہ خیر الرازقین, اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا. صلوات پڑھے محمد وعلیہ. ہماری بات آئی کیوں یہاں تک؟ مجھے یاد ہے میں کہاں سے گیا تھا, بھولا نہیں ہوں. میں یہاں تک آیا کیوں تھا جمعے کی نماز تک؟ اس لیے آیا تھا کہ جمعے کی نماز جب آپ پڑھتے ہیں, امام جماعت قیام کرے آپ قیام کرتے, امام جماعت رکوع کرے آپ رکوع کرتے, امام جماعت سجدہ کرے آپ سجدہ کرتے. تو آپ جب امام جماعت کی اتباع یا اقتداء کی نیت کر لیتے ہیں تو مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب امام جانے اور نماز جانے. میں تو خیر اردو زبان کے محاورے کم استعمال کرتا ہوں, ورنہ الا بلا سب گردن ملا ہے, بڑا فرق ہوتا ہے. آپ کو کیا پتا کہ نیت ہماری کیا ہے؟ بہت غور کیجئے گا. نماز پنجگانہ میں اگر امام جماعت کی نیت نہ کرے اور پیچھے مجمع نیت جماعت کی کر لے, نماز ٹھیک. لیکن نماز جمعہ میں گنجائش نہیں ہے. نماز جمعہ میں امام جماعت کو جماعت پڑھانے کی نیت کرنا ہی ہوتی ہے, یعنی لیڈرشپ اس کو نیت کرنا ہوتی ہے کہ میں تمام کو نماز جماعت پڑھا رہا ہوں. جب آپ نے نیت کر لی مطمئن ہو گئے نا
کہ مولانا کو صاحب کو جمعے کے سورہ یاد ہے، رکوع یاد ہے، سجدہ یاد ہے. جب آپ مطمئن ہو گئے تو جماعت مطمئنوں کی ہو گئی. اب کوئی اگر حسین کی اقتداء میں کھڑا ہو گیا تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو پھر امام فرماتے ہیں اگر کوئی مومن پکا حسینی ہو جائے تو اس آیت کا مورد قرار. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. نفس مطمئن کی پہچان کہ رب کی بارگاہ میں آئے دو حالتوں کے ساتھ. اس کے رب سے اتنے اچھے تعلقات ہوں کہ رب اس سے راضی ہو، بعد میں وہ رب سے راضی ہو پہلے. اور میں تو دل کی بات کہوں، آپ راضی ہیں رب سے؟ جتنے بیٹھے ہوئے بھائی عارف پنکھے بند کر دو. کیا ہوگا پھر؟ موسم کی گرمی. اللہ سے راضی ہو. صلوات پڑھے محمد والے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سہولت ہے نا. آپ گھبرائیے نہیں، بند نہیں ہوں گے پنکھے. آپ بڑے ہوشیار ہیں. کہا عارف بھائی مائک بند کر دو مولوی صاحب کے سامنے سے. آپ راضی ہیں؟ پڑھیں گے مجلس؟ ایسے ہی کہتے ہیں اللہ سے راضی ہم. بہت تیز بارش ہوئی تب پریشانی، گرمی بہت پڑ گئی تب پریشانی. کس سے پریشانی؟ موسم سے. موسم بنایا کس نے؟ کس نے بنایا موسم؟ اس نے بنایا جس نے شکم مادر کے 3 اندھیرے پردوں میں آپ کو اتنا سنبھال کے رکھا کہ شکم مادر پہ اگر کوئی عام ضربت لگے تب بھی اثر بچے تک نہ پہنچے، کہ مخصوص قسم کے پانی میں بچے کے وجود کو محفوظ کیا گیا. یہ وہ اللہ. راضیتاً، اے نفس مطمئنہ، پہلی پہچان تیری یہ کہ تو اپنے رب سے راضی. اور کائنات میں کسی کی رضا کی پہچان کبھی نہ مل پائے گی. کتنا راضی ہوا سوائے کربلا کے، کہ جہاں سب کچھ لٹا کے حسین خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے. اور صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں ربط مصائب سے پہلے اپنے اپنے انداز سے خراج عقیدت پیش کیا گیا مولا کی بارگاہ میں. شاعر نے 2 مصروں میں کیا عمدہ ترین خراج عقیدت پیش کیا مولا کو، کہ کوئی تحفہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین، کوئی تحفہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین. اپنا سب کچھ لٹانے کے بعد میرے مولا کا جملہ الہی رضن بالرزاق. آج کی مجلس میں آخر میں یہ جملہ کل سے آغاز کریں گے اس کی وضاحت. اور چونکہ آج فرش ادا پر جس کا چاہو ماتم کرو، جس کا چاہو مرثیہ پڑھو، لیکن اس فرش ادا پر آج ایک یتیم کا ماتم کیا جاتا ہے. اکبر سب کچھ ہے مگر یتیم نہیں ہے. یتیم کسے کہتے؟ اس کے باپ نہ ہو. حضرت ام لیلہ آپ کے سر پر آپ کے سہاگ اور آپ کے وارث کا سایہ سلامت تھا نا. اگر آپ نے اکبر کو قربان کیا تو اطمینان تھا نا کہ اکبر نہ رہے تو حسین تو موجود ہیں.
لیکن ہمارا سلام ہو خاندان اہل بیت کی اس عظیم بہو پر، ام فروہ، کہ جس کا سہارا حسن کا بیٹا۔ آپ کو اندازہ ہے کہ سن 50 ہجری میں بیوہ ہوئی ہیں اور بڑی محنت سے اپنے شہزادے کو پالا ہے۔ یہ بہت کم سن تھا جب اس کے بابا کو شہید کیا گیا، اور شہید بھی ایسے کیا گیا کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے دہن سے نکل گئے۔ یعنی میں کیا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پسلیاں توڑ کر جگر نکالا جائے یہ اور ہے، اور اندر سے جگر کاٹ کے نکالا جائے یہ اور ہے۔ خون کی الٹیاں تھیں میرے مولا کے مصائب میں، اور ایسے میں قاسم کو بلایا تھا، ام فروہ کو بلایا تھا۔ قاسم تاریخ کا جملہ 2 یا 3 سال کی عمر مقدس میں رہے ہوں گے، اور چھوٹا اتنا شہزادہ ہے، اپنے بابا کے عالم کو دیکھتا ہے کہ یہاں ہونٹوں پہ خون لگا ہوا ہے۔ بچے کو اور تو کچھ سمجھ میں نہ آیا، آگے بڑھا، بابا کی گود میں آیا اور ہونٹوں سے خون صاف کرنے لگا۔ امام نے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ رونے والو فرماتے ہیں ام فروہ قلم اور کرتاس لائیے، ہم چاہتے ہیں تعویذ لکھ دیں وصیت کے طور پر۔ قلم اور کرتاس پیش کیا گیا۔ اللہ اکبر! اس کا نانا قلم کرتاس مانگتا رہ گیا۔ آج نواسے کے گھر والے ایسے معتبر تھے کہ قلم بھی دیا، کرتاس بھی دیا۔ امام نے خط وصیت کے عنوان میں لکھا، 2-3 جملے تھے بس، بعض کہتے ہیں صرف 1 جملہ تھا بس، اور لکھ کر اسے فولڈ کر دیا، بس شکل تعویذ میں موڑ دیا۔ فرمایا ام فروہ یہ لے لو اور بچے کے بازو پر باندھ دو، جب بھی کبھی کوئی دن مشکل پیش آئے تمہارے لیے تو اسے کھول لینا، مشکل آسان ہو جائے گی۔ جب سے مولا حسن شہید ہوئے تھے نا، مولا حسین نے بچوں کو اس طرح سے شفقت دی تھی کہ باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی، تو کوئی دن ایسا آیا ہی نہیں کہ تعویذ کھولنا پڑتا۔ لیکن ہائے عجیب دن تھا جو آیا تھا کہ جس دن ام فروہ کو یقین ہو گیا کہ آج اگر تعویذ نہ کھولا تو کبھی نہ کھول سکیں گے۔